السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو شامل کیا ہوگا۔ مطلب اللہ تعالیٰ تو ہماری زندگی میں شامل رہتے ہی ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کو شامل ایسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں گے، ایسے اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوگا اور سب عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اور جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں اور کسی بھی پرابلمس کے ساتھ وہ جوجھ رہے ہیں، اینزائٹی ڈپریشن سے، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، جو تکلیف میں ہیں ان کی تکلیفوں کو دور کر دے، کیونکہ سب کی تکلیفیں الگ الگ ہوتی ہیں، اب بس وہی لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ اور جو اینزائٹی اور ڈپریشن کے شکار ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ اور سب لوگ جو لوگ بھی ویڈیو دیکھتے ہیں کم سے کم آمین جو ہے وہ کمنٹ میں ٹائپ کر دیا کریں۔ اگر کمنٹ میں ٹائپ نہیں کر پاتے تو آپ ایٹ لیسٹ سننے کے بعد ویڈیو آمین بول دیا کریں، کیا پتہ کس کا آمین جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ اللہ کے لیے بہت سے بندے خاص ہوتے ہیں جو اس ویڈیو کو سنتے ہیں، بہت سارے بندے ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہوں گے، اور کیا پتہ ان کے آمین سے سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں، سب کی تکلیفیں دور ہو جائیں، سب کی جائز حاجات قبول ہو جائیں۔ انشاءاللہ سب کے لیے آمین بولیں گے، اور آپ لوگ اپنے نام بھی مینشن کر دیا کریں، اور جو دعا ہوتی ہے وہ دعا ان کے لیے کی جائے گی انشاءاللہ۔ جو بھی لوگ اپنے نام کمنٹ کریں گے ان کے لیے خاص عشاء کے وقت نماز کے بعد دعا کرتے ہیں۔ جتنے بھی یوٹیوبرز یوٹیوب پر آ کر کمنٹ کر کے بولتے ہیں یا انسٹاگرام آئی ڈی پہ میسج کرتے ہیں آپ ان کے لیے دعا کرنا، تو ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو آپ لوگ اپنے نام کو یہاں پہ کمنٹ کر سکتے۔ کیا کریں کہ اپنی جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ بتائیں، ایسے لوگوں کو بتائیں جو آپ کے بہت بھروسے والے ہوں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو بتائیں، کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہماری پریشانیاں ایک حد تک ہی سنتے ہیں، ایک بار سنیں گے، 2 بار سنیں گے، 10 بار سنیں گے، لیکن اتنی زیادہ جو مطلب نیگیٹیوٹی ہوتی ہے لوگ نہیں سن پاتے، اتنی زیادہ جو مایوسی ہوتی ہے وہ لوگ نہیں سن پاتے۔ ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا، تو اپنی پریشانیاں صرف اللہ تعالیٰ کو بتائیں، لوگوں سے مشورہ لیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی بڑھائیں۔ کوئی بھی انسان آپ کی پریشانی کو اس طرح نہیں سن سکتا، نہ سولو کر سکتا جس طرح آپ کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ سولو کریں گے، تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ مدد مانگنے کے لیے کسی اور کے پاس نہ جائیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مدد کرنے والا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ بہت رحمان ہے، اللہ بہت رحیم ہے۔ اللہ آپ 8 سال کچھ لوگ، آج میں نے ایک پوسٹ کی تھی، میں نے پوچھا کہ لوگ آپ کتنے سالوں سے دعا مانگ رہے ہیں، کوئی بول رہا ہے 8 سال، کوئی بول رہا ہے 2 سال، اور بہت سالوں سے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ انسٹاگرام پہ جو میسج کرتے ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ وہ 8 سال سے دعا مانگ رہا ہے، کوئی 10 سال سے دعا مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے ان سے بور نہیں ہوئے، ان سے اکتائے بھی نہیں، نہ ان کو دھتکارا، نہ ان کو بھگایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنی تکلیفیں بیان کریں، اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑے گا جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوں گے۔ کیونکہ دیکھنا کبھی بھی جو بہت سالوں سے دعا مانگ رہے ہیں نا، 2 سال سے، 4 سال سے، 8 سال سے، تو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایسے ہی لوگوں سے ان کی دوستی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو اچھی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے نیگیٹو لوگ نکال دیے۔ جب ان کی دعا کی جرنی سٹارٹ ہوئی ہوگی تو وہ ملے ہوں گے ایسے لوگوں سے جو ہے نا ان کی باتیں نہیں سنتے ہوں گے یا ان کو اچھی باتیں نہیں بتاتے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلاتے نہیں ہوں گے، لیکن جب ان کی دعا کی جو جرنی سٹارٹ ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے لوگوں سے دور کر کے صرف اور صرف اچھے لوگوں کے ساتھ ان کو دوستی کروا دی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے ہمیں جواب دلواتے ہیں۔ تو اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اللہ تعالیٰ سنیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ اور آج کی جو میریکل اسٹوری ہیں وہ میریکل آف استغفر اللہ ہیں۔ آج 4 سے 5 میریکل اسٹوریز اس چینل پہ اکٹھا شیئر کی جائیں گی انشاءاللہ، تو آپ لوگ دھیان کے ساتھ سننا، کیونکہ ہر کسی کی جو اسٹوری ہوتی ہے وہ ہماری اسٹوری سے ریلیٹ کر جاتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہماری پریشانی ہی کیا ہے، کسی کو جاب کی پریشانی ہے، کسی کی شادی کی پریشانی ہے، کسی کو بس رزق کی پریشانی ہے، کسی کو ڈپریشن کی پریشانی ہے، انزائٹی کی پریشانی ہے، بس یہی ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ بیماری کی پریشانی، اس سے ہٹ کے انسان کے پاس اور کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ تو آپ کی جو
اسٹوری ہوگی وہ بھی ان سے ریلیٹ کر رہی ہوگی، تو آپ لوگ اس سے موٹیویٹ ہوں گے کہ انہوں نے بھی ہار نہیں مانی اور انہوں نے کیسے استغفراللہ پڑھ کے اپنی زندگی میں معجزات کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے معجزے کرتے ہیں لیکن سب کا وقت الگ الگ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ ویڈیوز سنیں گے تو آپ لوگوں کو بھی لگے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی انشاءاللہ مدد کریں گے۔ ضرور اس ویڈیو کو آخری تک سننا۔ فرسٹ جو میری کل اسٹوری ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں 2-3 مہینے ہو گئے ہیں میں نے استغفراللہ پڑھنا اسٹارٹ کرا، الحمدللہ میری زندگی میں میریکلز ہونے لگے، معجزے ہونے لگے، میرے ساتھ معجزے ہونے لگے اور میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ پازیٹیوٹی کو دیکھا۔ مطلب ان کی زندگی میں نگیٹیوٹی ہوتی ہے، جب انسان پریشان ہوتا ہے نا اس کی زندگی میں ہمیشہ غلط سوچیں ہوتی ہیں، لیکن استغفراللہ پڑھنے کے بعد ان کی زندگی میں جو ہے پازیٹیوٹی آئی، مطلب ان کی جو اللہ تعالیٰ سے گمان ہے وہ اچھی ہو گئی، ان کی سوچ اچھی ہو گئی۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی اور دعا کو ایکسیپٹ ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، آپ لوگ پلیز میرے لیے دعا کریے گا۔ تو آپ یہ جو بھی ہیں ان کے لیے آپ دعا کریے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو میریکلز دکھائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی آگے بھی میریکلز دکھائے، اور جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں معجزات کرے، ان کو استغفراللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ اور جن کی یہ میریکل اسٹوری ہے آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیں، کیونکہ ایک اسپیسیفک دعا کے لیے استغفار پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ دعا بھی قبول کر لے۔ سیکنڈ میریکل اسٹوری ہے، میریکل آف استغفراللہ ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ فائنلی میں نے استغفراللہ کو پڑھنا شروع کر دیا ہے اور میری زندگی میں جو ہے میریکلز ہونا اسٹارٹ ہو گئے ہیں، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری پریئرز کا جواب دینا شروع کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امپاسبل جو چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو پاسبل کر دیا۔ میں ناممکن جو کچھ دعائیں تھیں وہ پاسبل ہی نہیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پاسبل کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک ان کی ساری دعاؤں کو قبول کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دیکھیے لوگ کتنی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، استغفراللہ جو پڑھتے ہیں نا وہ ہمیشہ پازیٹیو بات کرتے ہیں، وہ کبھی نیگیٹیو بات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے سوچ کو بلڈ کر دیتا ہے انسان کی، ایسے اللہ تعالیٰ ان کو کرشمے دکھاتا ہے، ایسے معجزات دکھاتا ہے کہ ان کی جو تھنکنگ ہوتی ہے نا وہ اپنے آپ ہی پازیٹیو ہو جاتی ہے۔ تھرڈ جو میریکل اسٹوری ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے 5 سال تک سسرال میں مسائل کے ساتھ بہت پریشانی کن شادی، مطلب ان کی جو شادی تھی، انہوں نے اتنی زیادہ اردو لکھی ہے، آپ لوگوں کو میں بتا دیتی ہوں ڈیٹیل میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ ان کی جو 5 سال کی زندگی تھی سسرال کے اندر شادی کے بعد وہ پوری پریشانی کے اندر ہی نکلی ہے۔ میرے جو جڑواں بچے کی پیدائش کے بعد زیادہ عروج پر پہنچ گئی، میرے تقریباً 6 ماہ پہلے طلاق ہو رہی تھی، یہی وہ وقت تھا جب میں نے قرآن کو مطلب کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ استغفراللہ کا ورد کرنا شروع کیا، پھر بالآخر اللہ کے فضل سے میری دعائیں قبول ہو گئیں، آج میری خوشگوار زندگی ہے الحمدللہ، اور مجھے حیرت انگیز تنخواہ کے ساتھ اپنی من پسند جو ہے وہ جاب مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں من پسند جاب سے نوازا ہے۔ آج بھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اللہ نے مجھے اس مشکل وقت کے بعد راحت دی، استغفراللہ اور قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھنے سے میری زندگی بدل گئی۔ دیکھیے ایک تو استغفراللہ کی میریکل اسٹوریز تو ہمیشہ بتائی ہی جاتی ہیں، لیکن قرآن کو جو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اتنے میریکل کرتے ہیں، کیونکہ جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو سب سمجھ میں آنے لگتا ہے، وہ سب کچھ ایک ایک بات کو سمجھنے لگتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے نبی جو تھے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو صبر دیا، وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آتی تھیں نبیوں پہ، تو وہ لوگ کیسے اللہ تعالیٰ کو مطلب پکڑے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑتے نہیں تھے۔ اپن ہوتا ہے نا ہماری پریشانیاں ختم ہو گئی، ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، تو قرآن کے ترجمہ پڑھنے سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنی کیسی ہیں، تو آدھی سے زیادہ جو مشکلیں ہوتی ہیں نا وہ ایسے ہی سالو ہو جاتی ہیں۔ استغفراللہ پڑھنا تو آپ شروع کر ہی دیں، لیکن جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ بھی آپ پڑھنا شروع کر دیں، بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ الحمدللہ میں نے بھی 10 پارے جو ہیں وہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیے ہیں، کافی ساری جو چیزیں ہیں وہ سیکھنے کو ملی ہیں، اور آگے بھی جو پارے ہوں گے ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور ہماری ایک پہچان والی تھیں، وہ ان کے پاپا عالم تھے، تو وہ بتا رہی تھیں کہ ان کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں چل رہی تھیں، تو ان کے پاپا کے کوئی فرینڈ تھے، وہ ان کے گھر پہ آئے، ان سے پوچھا کہ اتنی پریشانیاں چل رہی ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا،
کیا کیا جائے، تو انہوں نے ان سے بولا قرآن کو جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ انہوں نے جب قرآن پڑھنا شروع کرا، میری فرینڈ نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرا، تو وہ بولتی ہیں قرآن مکمل ہونا سے پہلے ہی ان کو لوگوں کی اصلیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے کھول کھول کر دکھا دی، کیونکہ جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمارے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، ہمارا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ کھول دیتا ہے، ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے، لوگوں کے اوپر جو ہمارے ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک انسان کی اصلیت جو ہوتی ہے نا، جو برا سوچتے تھے ان کے بارے میں، سب کی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ تو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد بھیجتا ہے۔ دیکھیے فورتھ میریکل اسٹوری جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی میریکل اسٹوری ہے، آپ لوگ سنیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے 1 سال پہلے توبہ استغفر اللہ کرنا شروع کرا، اور 2023 کے رمضان سے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ پڑھ کے معافیاں مانگ رہی ہیں، اور انہوں نے شروعات جو کری تھی استغفر اللہ پڑھنے کی، وہ 1000 دن میں کرنے کی شروع کی تھی، مطلب 1000 بار وہ دن میں پڑھتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ سے وہ خوب زیادہ معافی مانگتی تھیں۔ استغفر اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اب وہ دن بھر میں 20 سے 25 ہزار بار استغفر اللہ پڑھ لیتی ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ چاہتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کر لی، اور وہ عمرہ کرنے جانا چاہتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ویزا جو ہے وہ ایک ہی دن کے اندر بنوا دیا، مطلب ویزا کی جو ارینجمنٹ ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن میں ارینج کروا لیا۔ اور جو ٹریول ایجنٹ تھے وہ خود سرپرائز ہو گئے اس بات سے کہ کم سے کم 5 دن جو ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں ویزا کو آنے میں، لیکن آپ کا کیسے ایک ہی دن میں بن گیا۔ اور ان کے پاس بہت ساری میریکل اسٹوری ہیں جو ان کی زندگی میں استغفر اللہ پڑھنے سے ہوئی ہیں۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے وہ پوری ایک ایک چھوٹی چھوٹی میریکل اسٹوری کو نہیں شیئر کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں بہت ساری میریکل کیے ہوئے ہیں، اور جب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی وہ دعا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ مطلب فوراً دعا قبول ہونا کتنی بڑی بات ہوتی ہے، فوراً ہی قبول ہو جانا دعا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہی ادا نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں اتنے زیادہ معاملات کو جو ہے وہ اچھا کر دیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ استغفر اللہ پڑھنے سے کتنی زیادہ مطلب لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، کہ وہ پڑھتے پڑھتے 1 سال سے پڑھ رہی ہیں، جس چیز کی ایک ہیبٹ بن جاتی ہے تو اس کو عادت ہو جاتی ہے، استغفر اللہ پڑھے بنا سکون ہی نہیں ملتا۔ اگر ہم سوچیں ہم دن بھر نہیں پڑھ پائے، ہم رات میں پڑھ لیں تو دن بھر جو ہوتی ہے وہ بے چینی رہتی ہے۔ اور دیکھیں 1000 بار شروع کیا تھا، 20,000 بار دن میں پڑھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ ایک میں نے میریکل اسٹوری جو ہے وہ سنی ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ایک آدمی تھے، وہ 30,000 بار استغفر اللہ پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی ایسی کوئی دعا ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کی ہو، جو وہ مانگتے تھے یا نہیں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ پھر بھی قبول کر لیتے تھے ان کی دعا۔ تو 20-25 ہزار تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، آپ لوگ بھی 1000 سے 2000 سے سٹارٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ کی بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی نصیب کریں گے انشاءاللہ۔ اور استغفر اللہ پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی میں ایک چھوٹا سا میریکل بھی ہوا ہے تو وہ آپ شیئر کر دیں، شیئر کر سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں، اور انسٹاگرام آئی ڈی پر آپ میسیج کر سکتے ہیں، کامنٹ کر کے آپ کو آئی ڈی نہ ملے تو آپ آئی ڈی کی لنک مانگ سکتے ہیں، تاکہ یہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آپ کے استغفر اللہ کی جو چھوٹی سی بھی میریکل اسٹوری ہوگی نا، آپ کی چھوٹی سی بھی دعا قبول ہوئی ہے تو آپ کی وہ دعا قبول ہونے سے آپ جو میریکل اسٹوری کو شیئر کریں گے نا تو لوگوں کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گا۔ آپ یہ کام جو ہے وہ ثواب کی نیت سے کر سکتے ہیں، اور اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہی کرنا ہے۔ کبھی بھی لائکس اور کمنٹ کے لیے ویڈیو بنائی ہی نہیں ہے الحمدللہ، مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ استغفر اللہ کے ذریعے ہی جب انسان معافی مانگے گا تو ظاہر سی بات ہے جب دل پاک ہوگا تو انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو ہی جائے گا۔ اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس مایوسی بھری زندگی سے نکالنا ہے اور لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے، بس آمین۔